یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی پروننسیشن بڑی خوبصورت ہے اردو کی، اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ اردو لٹریچر پڑھی ہیں اور واقعی ایک پڑھی لکھی فنکارہ جسے کہا جا سکتا ہے وہ ہیں، اور آپ کے بارے میں آپ کے گھرانے سے بھی جو ہے وہ بھی یہ انفارمیشن ہے کہ آپ کے ابو بہت اچھے شاعر ہیں۔ ذرا ڈیٹیل بتائیے اپنے بارے میں پلیز۔ میں علم کو کسی ڈگری کے ساتھ کبھی بھی مشروط نہیں کرتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے ماسٹرز کر لیا، لیکن جو اصل بات وہ یہ ہے کہ مجھے مطالعے کا بہت شوق ہے۔ میں سونے سے پہلے جب تک لٹریچر پڑھ نہ لوں مجھے نیند نہیں آتی، اور چونکہ جیسا آپ نے ابھی بتا رہے ہیں، تو چونکہ میرے فادر بھی شاعر ہیں، ادیب ہیں، تو وہ ادب جو ہے وہ ورثے میں ملا۔ جب گھر میں آنکھ کھولی تو ادب ہی ادب تھا، شاعری تھی، تو اس لیے شعر کہنا سیکھا نہیں، بلکہ شعر شعور سنبھالتے ہی جب شعر کہہ لیا تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، چونکہ میں نے ایک ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی، اس لیے ادب کا شوق جو ہے وہ مجھے ورثے میں ملا، اور میں پڑھتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ۔ تمام اچھے شاعروں کو پڑھ چکی ہوں اور تمام اچھے ادیبوں کو پڑھتی رہتی ہوں۔ میرے فادر کی 2-3 کتابیں آ چکی ہیں، جن میں سے یہ ایک کتاب قندیل جاں ہے۔ اس میں بہت اچھی غزل کی شاعری ہے۔ ایک شعر ان کا میں آپ کو سناتی ہوں۔ شبنم سے تر تھا میرے سرہانے کا سرخ پھول، شبنم سے تر تھا میرے سرہانے کا سرخ پھول، لیکن ابھی تو رات کا پچھلا پہر نہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت اچھی غزلیں ہیں اس میں۔ یہ آپ کا نام جو ہے، یہ قندیل آپ کا یہ فلمی نام ہے، آئی مین اسٹیج ٹی وی کا، یا کہ اوریجنل نام آپ کا یہی؟ نہیں ایسا نہیں، اوریجنل نام آپ کا یہی؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ نام میرا اپنا اوریجنل نام ہے، پیدا ہونے کے بعد جو مجھے ملا۔ تو جو میرے ابو ہیں وہ شاعر ہیں، تو انہوں نے ادبی نام رکھا اقبال کے ایک شعر سے انسپائر ہو کے۔ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ تو مجھے اپنا نام پسند بھی بہت ہے، اور مجھے بچپن سے میں اپنے نام کے بارے میں اتنی پوزیسو تھی کہ میں سوچا کرتی تھی کہ مجھے اپنے نام کی طرح بننا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں شوبز میں آ جاؤں گی، کیونکہ بچپن میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے، لیکن میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، مجھے کیا بننا ہے مجھے اس وقت خود بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا پتہ تھا کہ مجھے اپنے نام کی طرح بننا ہے۔ تو اب اس کے لیے میری ایک سٹرگل، نہیں بننا ہے آپ نے؟ کوشش یہ کی ہے۔ اب میں خود تو نہیں کہہ سکتی کہ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوئی ہوں، لیکن میری خواہش یہی تھی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو عام ڈگر سے ہٹ کرو، اور اگر میں شوبز میں بھی کام کر رہی ہوں تو یہاں یقین جانیے کہ میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ میں صرف شہرت کماؤں۔ میں چاہتی ہوں میں کام کروں، اچھا کام کروں، کریٹیو کام کروں۔ ہمارے یہاں کریٹیو لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن چانسز بہت کم ہے کریٹیو لوگوں کے لیے۔ آگے زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو اچھے پلانرز ہوتے ہیں، کریٹیو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے۔ پتہ نہیں یہ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہوگا، کیونکہ شاید جو جینوئن لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی جو کام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور مجھ میں بھی یہ بہت بڑی خامی ہے کہ میں نہ تو کام مانگ سکتی ہوں، نہ سفارش کروا سکتی ہوں، نہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کہا ہے جا کر کے جی مجھے کام چاہیے، یا کسی سے سفارش کروائی ہو۔ میں نے آج تک جو بھی مقام بنایا ہے اپنی محنت، اپنی لگن اور اپنے جنون جو بھی ہے اس سے بنایا ہے۔ کنیل صاحبہ، آپ جب کمپیئرنگ کرتی ہیں، آپ کے بہت سے اسٹیج شو میں نے بھی دیکھے ہیں، اور آپ کی ایک ریپوٹیشن ہے کہ آپ انگلینڈ میں، یورپ میں، مختلف جگہوں پہ ایز اے کمپیئر، اور وہ بھی اسٹیج کی کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گی کہ کمپیئرنگ جب آپ ٹیلی ویژن پہ بھی کرتی ہیں، وہ بھی آپ کے بڑے اچھے شوز ہوتے ہیں، کمرشل شوز کی جب آپ کرتی ہیں وہ ایک بالکل مختلف ہوتا ہے، ریڈیو پہ آپ کرتی ہیں، تو کیا یہ ان تینوں جگہوں پہ آپ کو کوئی ڈفرینس لگتا ہے، یا بالکل ایک طرح کا، یا کہاں؟ بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جو ٹی وی کے کمپیئر ہیں وہ اسٹیج کے کمپیئر نہیں ہیں، یعنی وہ اسٹیج پر کمپیئرنگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ریڈیو کے کمپیئر ہیں وہ ٹیلی ویژن پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس بنیادی فرق کو سمجھ گئی،
اور جب میں ٹی وی پہ کمپیئرنگ کرتی ہوں تو وہ ٹی وی کے انداز میں ہوتی ہے، ریڈیو پہ کرتی ہوں تو ریڈیو کے انداز میں ہوتی ہے، اسٹیج پر کرتی ہوں تو وہ بالکل اسٹیج کا ماحول ہوتا ہے، بڑا لائیولی سا. اور اس وقت اور اسٹیج کی کمپیئرنگ سب سے مشکل ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو لوگوں کو دیکھ کر بولنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں. اور کسی وقت بھی آپ اور ایک جو کمپیئر ہے اسے آل راؤنڈر ہونا پڑتا ہے، یعنی اس کو پوئٹری بھی آتی ہو، اسے کامیڈی بھی آتی ہو، اسے گانا بھی آتا ہو. جس طرح سرکس میں ایک جوکر نہیں ہوتا، اسی طرح میں سمجھتی ہوں ایک کمپیئر ہے جسے وقت پڑنے پر گانا بھی پڑتا ہے. جی کنٹرولنگ کنٹرول یعنی لوگوں ایک کا موڈ بدلتا ہے. بالکل ایک پروگرام کی پوری کامیابی کمپیئر کے سر ہوتی ہے. اسٹیج کا کمپیئر اس کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے، یعنی اسے کامیڈی، شاعری اور سنگنگ سبھی کچھ آنا چاہیے، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور اسی لیے میں نے موسیقی بھی شروع کیا ہے، سیکھ رہی ہوں میوزک، تاکہ چونکہ میں کمرشل اسٹیج کمپیئرنگ بھی کرتی ہوں اور اسے کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے گانا بھی آتا ہو. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہمان جو ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم نے کمپیئر سے گانا سننا ہے، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے اگر کمپیئر یہ کہ جی مجھے گانا نہیں آتا. کچھ تو یہ بھی ہے، لیکن مجھے موسیقی سننے کا شوق بچپن سے ہی تھا. تمام اچھے غزل گانے والے ان کو میں باقاعدگی سے سنتی رہی، لیکن اب